صحیح. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد. گزشتہ ویڈیو میں نے یہ شرعی تدابیر اور یا احتیاطی تدابیر کے بارے میں گفتگو کیا اور اسی سلسلہ کو آج بھی جاری رکھوں گا. اور شرعی اور صحیح یعنی طبی یا میڈیکلی تدابیروں میں سے احتیاطی تدابیروں میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ ہم ان راستوں کو یا ان طریقوں کو بھی بند کرنا چاہیے جس کے ذریعہ سے یہ وائرس یا ان کی بیماریاں منتقل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کہ بیماریاں اکثر و بیشتر یہ سانس کے ذریعہ سے یا تنفس کی طریق سے ایک دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتنفس فی الاناء او ينفخ فیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ برتن میں پانی پیتے وقت تو اس میں سانس لیا جائے یا اس میں پھونکا جائے، جیسے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور صحیح حدیث ہے. اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس غطى وجہہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھینک مارتا تو اس وقت اپنے چہرے کو ڈانپ لیتے یا چھپاتے بیدیہ اپنے دو ہاتھوں کے ذریعہ سے او بثوبہ یعنی کہ اپنے کپڑے کے ذریعہ سے وغض بها صوتہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آواز کو پست کرنے کی کوشش کرتے یا پست کرتے. یہ بیماریوں کے منتقل ہونے سے یہ حدیث اس کے متعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماریاں سانس کے ذریعہ سے منتقل ہو سکتا ہے. یہ وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی نبوت میں یا 1400 سال پہلے ہمیں یہ سکھایا اور آج سائنس بھی اس کو تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ بیماریاں خصوصاً جو آج کل کرونا وائرس کا معاملہ ہے اور اس کے منتقل ہونے کا یا انسان میں داخل ہونے کا دو راستے ہیں، جیسے کہ سائنسدان یا ڈاکٹروں نے بتایا کہا کہ منہ کے طریق سے اور ناک کے طریق سے بالخصوص یعنی اور کبھی کبھار آنکھ کے طریق سے. اور یہ دو طریق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ پانی کو پیتے وقت آپ اس میں پھونک نہیں مارنا اور اس میں سانس نہیں لینا. تو مانا کہ سانس کو آپ دور میں اس کو گلاس کو یا وہ پانی کو دور کر کے پھر سانس لینا ہے. اور دوسرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینک مارتے تو اس وقت اپنے چہرے مبارک کو اپنے ہاتھوں سے یا اپنے کپڑے سے اس کو چھپاتے ہیں. جو آج بھی یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ماسک کا استعمال، اور یہ بالکل ڈاکٹروں کے وصیت اور نصیحت بھی یہی ہے کہ کوئی شخص اپنے منہ کو باہر نکلتا ہے اس زمانہ میں بالخصوص جو کرونا وائرس کے زمانہ میں اپنے ماسک لگا کر نکلیں، اس لیے کہ جب چھینک مارتا ہے تو کہیں اس میں جو بیماری یا جراثیم یا ان کے جو وائرس ہے دوسروں کی طرف منتقل نہ ہو جائے. یہ ہمیں سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ ہمیں سکھایا. آج یہ حدیث کے ذریعہ سے ہمیں سمجھ آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کیا قدر قیمت ہے تو کل ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا جو آج ہمیں سمجھ آ رہے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ یہ آج کل حکومت بھی اعلان کر رہے اور دور بھی لگا رہے ہیں اور ہم بھی اپنے طور پر یہ کوشش کر رہے کہ قرنطینہ میں ہم اختیار کریں اور زیادہ گشت گزار یا زیادہ گھومنے پھرنے سے ہم اجتناب کریں. جو قرنطینہ کا معاملہ ہے یا ان کی جو لاک ڈاؤن ہے اس کا بھی شریعت میں
موجود ہے کہ میں نے گزشتہ درس میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ جو جس جگہ وبا یا طاعون موجود ہے وہاں جانا نہیں ہے، اگر وہاں ہے آپ تو وہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا آج بھی اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ یہ احتیاطی تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا جو چیز انسان کو نقصان پہنچاتا ہے تو ان سے اجتناب کرنا، اور ان میں سے ایک ہے خود مردہ کے گوشت کھانا یا حرام جانوروں کے گوشت کھانا۔ یہ حرام ہے اور یہ نقصان دہ ہے اور انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا، وہ آج وہ سمجھ آ رہا ہے، اس لیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وقایہ بتایا تھا، بطور حفاظتی تدابیر بتایا تھا کہ آپ خود مردہ یا حرام جانوروں کی گوشت نہیں کھانا، اور اگر کھانا ہے تو حلال جانور کو آپ اس کو ذبح کر کے کھائیں، اس لیے کہ ان کی جو خون نکلتے ہیں اس خون کے اندر خون کے ذریعہ سے بہت سارے جراثیم جو انسان کو نقصان دے دیتا ہے تو وہ باہر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر یہ بھی بتایا، کہا کہ آپ جب وضو کرتے ہیں تو مزمزہ اور استنشاق کرو، ناک میں پانی لو اور غرارہ کرو، یعنی منہ میں پانی لو، اس کو کہتے ہیں مزمزہ، اور ناک میں پانی لینا استنشاق۔ یہ اس وقت بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کلی کریں اور نمک کے ساتھ کلی کریں اور پاخو مبالغہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ نَائِمًا، آپ استنشاق مزمزہ میں اور ناک میں پانی لینے میں خوب مبالغہ سے کام لے لو تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ آج یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ صاف ہونے کا کیا فائدہ ہے، جو ہمیں کل تک یہ خصوصاً لادین لابی کو سمجھ نہیں آ رہی تھے، ابھی ان کو بھی سمجھ آ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جب کورونا یا اسی جیسی کوئی بھی وائرس یا کوئی بھی وبائی بیماری یا کوئی طاعون، کوئی بھی چیز انسانوں کے اوپر جب آتا ہے تو اس کا وجہ بھی ہے اور اس کی دور کرنے کے لیے علاج بھی ہے۔ اور وجہ یہ کہ ہم یہ مصیبت یا وبا کیوں آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انسان ترک کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بلا اور امتحان اور مصیبتیں عام ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اس حال میں کہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی موجود ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم اذا کثر الخبث، جی ہاں، جب یہ خباثت اور برائی جب زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں اسی طرح بلا اور مصیبتیں زیادہ آنا شروع ہوگا۔ اور میں اپنے درس کو یہاں ختم کروں گا۔ اللہ سے امید ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس امتحان اور آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھیں اور خیریت سے نکال دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، اور خصوصاً پاکستان کو جہاں ہم اس میں رہ رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت کریں اور اس کو امن اور امان کا گہوارہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔